یہ عجیب و غریب قسم کی. اور واقعی وہ جب کوئی عورتیں اس طرح پریگننٹ ہوتی ہیں ان کے کمروں میں بڑی بڑی تصویریں ٹانگ دیتے ہیں, وہ ان کو مسلسل دیکھتی رہتی ہیں, اور سورہ یوسف کی بھی روزانہ تلاوت کرتی ہیں. میرا خیال ترجمے سے ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتی ہوں گی کہ اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے, تو ان کو پتہ چل جائے کہ یہ تو کچھ اور ہی ہے. جس طرح میں آپ کو بتاؤں ہمارے یعنی معاشرے کے اندر کئی ایک متھ چل رہی ہوتی ہے نا, ان میں سے میں آپ کو ایک متھ مجھے بائی چانس یاد آ گئی. یہ سورت نمبر ہے 50, سورہ قاف, 2 نقطوں والا قاف نا, جس کے بارے میں صحیح مسلم میں 4 حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جمعے کا خطبہ اکثر یہی صورت ہوتی تھی, اور یہ میں نے کور بھی کی ہے. سورہ قاف مسئلہ نمبر ہے 59, منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت, سورہ قاف کی روشنی میں. مختصر سی صورت ہے, 45 آیات ہیں. تو اس کے اندر ایک آیت آتی ہے کہ جس آیت کے بارے میں یعنی ایسا مت مشہور ہے کہ یعنی آپ کو یہ جو اینکوں والی دکانیں ہیں نا ان کے باہر بھی یہ آیت لکھی ہوئی نظر آئے گی. جیسے ہاسپٹلس کے باہر لکھا ہوتا ہے نا وہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32, جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا, اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا پوری انسانیت کو قتل کیا. حالانکہ سب سے بڑے ڈاکو اور قاتل وہی ڈاکٹر ہوتے ہیں جو اندر بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل ان کی فیسیں دیکھیں, ان کا ظلم دیکھیں. کئی عورتیں ہیں گائنی کی جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنا ٹائم بچانے کے لیے آپریشن کر دیتی ہیں عورتوں کا کہ یار اس پہ محنت کرنی پڑے گی, یار میں نے تو پارٹی میں جانا ہے, کٹ مارو, وہ بھگتتی رہے عورت. پھر کئیوں کے اندر وہ کینچیاں بھول جاتی ہیں, پھر وہ کئی کے پیٹ کے اندر وہ تولیے بھول جاتی ہیں, وہ بعد میں پھر وہ پیپ پڑتے رہتے ہیں زخموں میں, آپریشن در آپریشن ہوتے ہیں, ان کے گھر والوں کا پیسہ لگتا رہتا ہے. اور یہ اپنی ایک یہ مجھے خود یعنی میرا دوست ہے اس کی وائف لیڈی ڈاکٹر ہے, اس نے مجھے بتایا کہ میری وائف بتاتی ہے کہ اس طرح لیڈی ڈاکٹرز کرتی ہیں اپنی کمٹمنٹ پوری کرنے کے لیے, مارو جی چیرا خیر ہے دیکھی جائے گی. یعنی یہ اتنے ظالم ہیں, انہوں نے مرنا نہیں ہے. تو یہ اینکوں والی دکان پہ نا اکثر ہی آیت تو اسی طرح لکھ کے لگائی, شاید لائی ہوئے, انہوں نے اٹھا دی کوئی اور آیت لکھ کے لگاؤ. سورہ قاف آیت نمبر ہے 22. اب اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کر رہا ہے. چلو میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ وہ ہے کیا, فی الحال آپ کو لفظی ترجمہ بتاتا ہوں. ایک ٹکڑا اس آیت کا, فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ, آج ہم نے تیری نگاہ کے آگے سے پردہ ہٹا دیا ہے تو دیکھ تیری نظر کتنی تیز ہے. میری دادی ماں ابھی تک یہ پڑھ پڑھ کے نا پھونکے تو وہ آنکھوں پہ دم کرتی ہے. تو وہ انہوں نے بھی اپنے کئی بزرگ, یہ ہمارے چلتی ہے سب کانٹیننٹ میں, لوگ کہتے ہیں وہ نظر کے لیے نا آپ یہ پڑھیں. تو میں نے ان کو اس دن کہا, میں نے کہا اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مطلب نہیں مجھے پتا, لیکن یہ ہے کہ نظر واسطے ہے. میں کہا یہ تو ترجمہ ہے کہ آج ہم نے تیری نگاہ کے آگے سے پردہ ہٹا دیا ہے تو دیکھ تیری نگاہ کتنی تیز ہے. اب جو کوئی ترجمہ سنتا ہے وہ کہتا ہے یار بالکل ترجمہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی موتی ہے تو وہ ہٹا دے تو نظر تیز ہو جائے, لیکن یہ تو اللہ کے بندو, اللہ نے کافروں کے بارے میں اور نافرمانوں کے بارے میں کہا ہے. یہ پوری آیت اس طرح نہیں, یہ آدھی آیت ہے. یہ آیت سٹارٹ ہوتی ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ, وہ پیچھے کانٹیکسٹ چل رہا ہے کہ قیامت والے دن شیطان جو انسان کے ساتھ اٹیچ ہے, جس کو ہم ذات بھی کہتے ہیں یا قرین بھی کہتے ہیں, جو ہر انسان کے ساتھ اٹیچ ہے, بخاری مسلم میں آتا ہے, وہ انسان کے ساتھ پیش کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. تو اللہ تعالیٰ اس نافرمان شخص کو کہے گا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا, بے شک آج کے دن کے بارے میں تو بڑی غفلت میں تھا نا, تو نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تو نے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ بس یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا, یہ سب سٹوریاں ہیں, مر کے اللہ کے پاس نہیں جانا. تو دنیا میں تو قیامت کے بارے میں اب سوچ بھی نہیں سکتا تھا, نہ عقیدہ رکھتا تھا, نہ کبھی اس کی طرف تیری توجہ ہوئی تھی. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ, تو دیکھنا آج ہم نے تیری نگاہ کے آگے سے وہ پردہ ہٹا دیا نا. دنیا میں ہم غیب کے پردے میں تھے نا, ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر, بے شک جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا اجر. دیکھے تو سب نے مان لینا ہے, تو دنیا میں بن دیکھے تو نے ہمیں نہیں مانا, تو آج دیکھ لے ہم نے پردے ہٹا دیے ہیں, تو اب یہ قیامت قائم ہو گئی ہے نا. تو آج تو تیری نگاہ, یہ بڑی طنز پہ اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے, آج تو تیری نگاہ بڑا کام کر رہی ہے, آج تو تجھے سب کچھ نظر آ گیا. دنیا میں تو چلا تے انا بڑے ہوئے ایسا ہے, ہن تیرا اندھا پن دور ہوا,
آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے، دیکھ نا یہ دوزخ کا عذاب، یہ قیامت کا دن قائم ہو گیا نا، میرے پیغمبروں نے جو تم لوگوں سے وعدے کیے تھے دیکھو آج پورے ہو گئے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا کہ آج سے پہلے تو غفلت میں تھا، آج دیکھ ہم نے تیری نگاہ سے سارے پردے ہٹا دیے. تو وہ پکڑ کے نا اس آیت کو، وہ اینکوں والی دکانوں کے اوپر کئی لوگوں نے وہ اینکوں کے جو کور ہوتے ہیں نا اس کے اوپر یہ لکھوائی ہوئی ہوتی ہیں. کئی جو آئی اسپیشلسٹ ہیں نا انہوں نے باقاعدہ جو وہ اپنے وہ چھپواتے ہیں نا پیڈ جس پہ وہ دوائیں لکھتے ہیں اس کے اوپر یہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں. یار دیکھو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پوچھے گا یار تم نے آئی اسپیشلسٹ تو بن گئے لیکن تو نے کبھی ایک آیت کا بھی ترجمہ نہیں پڑھا کہ اس کا مطلب کیا تھا. اس کا نگاہ کی تیز ہونے کے ساتھ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی کسی کی نگاہ تیز ہو، اللہ معافی دے، دنیا میں ہی آنکھیں کھل جائے. یہ تو جس کی نگاہ اس طرح کی تیز ہو رہی ہے تو بیڑا غرق. ٹھیک ہے نا جی، اللہ معافی دے. اس نال تو بندہ دنیا انا مر جائے نا وہ ٹھیک ہے، لیکن اے والا کام نہ ہو. کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں دنیا میں اپنے جس بندے سے آنکھیں لوں تو اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں میرے ہاں. دنیا میں اگر کسی کی نگاہ اللہ نے لے بھی لی تو اس کے بدلے میں اسے جنت دے گا. بہت بڑی نعمت اللہ نے اسے لی ہے. تو یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح یہ آیات پڑھ پڑھ کے لوگ پھونک رہے ہوتے ہیں اور اس سے یہ سمجھتے ہیں نگاہ تیز ہو جاتی ہے. کیونکہ کوئی ایک لفظ بیچ میں ایسا آ جاتا ہے اس سے لوگ خود بخود نہ پھر آگے رزلٹ نکالنا شروع کرتے ہیں. اچھا یہ مطلب آ رہا ہے نا تو یہ اس میں سے رزلٹ نکال. بعض کا ٹھیک بھی ہوتا ہے، یعنی وہ فٹ ان بیٹھ رہا ہوتا ہے. اور میں اس میں بتاؤں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمایا تم اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پہ پیش کرو، اگر ان میں بھی شرکی الفاظ نہیں تو تم کرتے رہو. اور مسلم شریف میں حدیث ہے اگر کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اس کے ایکسپیرینس سے اسے پتہ ہے تو وہ اس طریقے کے معاملات اس کے ساتھ کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کے تعلیم کیے ہوئے وظائف ہی ہوں، علاج کا جہاں تک تعلق ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم میری بیوی حفصہ کو وہ یہ پھوڑے اور پھنسیوں کا دم جو ہے وہ سکھا دو. صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک بچی نبی علیہ السلام کے سامنے آئی، اس کا چہرہ زرد تھا تو آپ فرمایا کہ اس کو دم ڈلواؤ، اسے نظر لگی ہے. تو یہ دم اور اس طرح کے سارے معاملات میں آپ کوئی بھی علاج کروا سکتے ہیں جو شرکیہ نہ ہو. اور اسی میں امپلائڈ ہے نہیں حدیث کی روشنی میں جب نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے پہنچائے. اگر کسی کو ایکسپیرینس سے کوئی چیز حاصل ہو گئی ہے اور وہ نمبر آف ٹائم حاصل ہوئی ہے اور اس کو حالات و واقعات بھی سپورٹیو ہوں تو آپ کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے یہ کہا کہ سورہ قاف کی آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی جاتی ہے تو سب کچھ ہی غلط نہیں چل رہا معاشرے میں، کچھ چیزیں ٹھیک بھی چل رہی ہیں، وہ آزمودہ بھی ہیں اور وہ قرآن پاک سے لوگوں نے ڈیڈکٹ کی ہیں. مثلا سورہ القلم ہے پارہ نمبر 29 میں، اس کے نا بالکل اینڈ پہ جا کے یہ آیت آتی ہے 51 نمبر، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. اور کافر اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ جب وہ قرآن آپ سے سن رہے ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کو اتنی نظر سے دیکھتے ہیں گویا کہ آپ کو نظر لگا دیں گے. باقاعدہ انہوں نے بندے ہائر کیے تھے نظر لگانے والے مشرکین عرب نے کہ حضور جب قرآن پڑھیں تو وہ ان کو یوں دیکھتے ہیں تاکہ نظر لگ جائے. تو ظاہر نظر تو نبی علیہ السلام فرمایا نا، مسلم کی حدیث ہے کہ اگر تقدیر پہ بھی کوئی چیز سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی. جناب بندے کو قبر میں اور اونٹ کو دیکھ میں پہنچا دیتی ہے نظر جی. تو انہوں نے بندے اس طرح کے ہائر کیے تو اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ کافر تو تلے ہوئے ہیں کہ اے نبی علیہ السلام تمہیں نظر لگا دیں. لما سمعوا الذکر، جب الذکر قرآن سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور کہتے ہیں یہ تو مجنون ہے، نعوذ باللہ. وما ہوا الا ذکر للعالمین، اور یہ تو نصیحت نہیں ہے مگر سارے جہان والوں کے لیے. یہ اس کی ضمیر نبی علیہ السلام کی طرف بھی جا سکتی ہے اور قرآن کی طرف بھی. تو اب جس کے پیچھے اللہ کھڑا ہو اس کو کوئی نظر لگا سکتا ہے. تو اس میں یہ ذکر آیا کہ کافروں کی یہ روش تھی کہ وہ حضور کو نظر لگانا چاہتے تھے. تو اب کئی علماء ہیں جنہوں نے یہ آبزرو کیا کہ یہ دو آیات آخری پڑھ کے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. اگر دم کیا جائے کسی ایسے شخص کو جسے نظر لگی ہو تو اسے افاقہ ہو جاتا ہے. تو یہ تو مطلب بھی سمجھ آتا ہے نا. ویسے تو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں جب کسی کو نظر کا دم ڈالنا ہوتا تو آپ آخری 3 صورتیں پڑھ کے ڈالتے. سر ویسی تو وظیفہ ہی کوئی نہیں ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے آپ کے گھر میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ آخری 3 صورتیں پڑھ کے اسے دم ڈالتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں یہ آخری 3 صورتیں المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں نبی علیہ السلام صبح و شام 3 دفعہ پڑھ کے خصوصاً بسترے پہ جاتے ہوئے اپنے جسم پہ پھونک کے ملتے تھے.
ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے کہ جو صبح شام یہ 3 دفعہ پڑھ جائے گا اسے ہر چیز سے یہ کفایت کر دیں گے۔ اور جامع ترمذی اور سنن نسائی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب آخری 2 صورتیں المعوذتین، 2 پناہ دینے والی صورتیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئیں تو آپ نے باقی دعائیں اذکار چھوڑ کے صرف انہی کا ورد شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس میں ہر چیز ہے۔ قل اعوذ برب الفلق میں ہر اس چیز کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے جو باہر سے حملہ آور ہوتی ہے، من شر ما خلق، ہر وہ چیز شر والی جسے تو نہیں پیدا کیا ہے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور قل اعوذ برب الناس، ہر وہ چیز جو اندر سے حملہ آور ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کا ہمزاد ہو، اٹیچ جن ہو، شیطان ہو، وسوسہ ہو، نفس ہو، تو ساری دعائیں اس کے اندر کور ہیں۔ ہم تو لوگ کہتے ہیں یار کچھ نہیں کر سکتے نا، تو یار یہ وظیفہ کر لیا کرو صبح شام 3 دفعہ آخری 3 صورتیں، آیت الکرسی 1 دفعہ۔ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر حدیث ہے جو صبح 1 دفعہ پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ جنات کے اگینسٹ اس کی حفاظت کرے گا، جو شام کو پڑھ لے صبح تک حفاظت کرے گا۔ اور بخاری میں حدیث ہے کہ جو رات کو بسترے پہ جاتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے اوپر مقرر کر دے گا جو اس کی حفاظت کرے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے گا اس کے لیے ہر چیز سے کفایت کر دیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے جو کچھ اس میں مانگا گیا اسے مل جائے گا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ یہ 2-3 وظیفے ایسے ہیں جو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں لیتے، یہ آپ کریں۔